له والا۔ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ عجیب الفاظ استعمال کیے ہیں، تہذیب اور درندہ، ان دونوں الفاظ کو جمع کریں تو آج کا امریکہ ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری تہذیب، ہماری تہذیب، جیسے فرعون نے کہا تھا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یہ آج جو موسیٰ اور ہارون آ گئے ہیں، یہ تمہاری مثالی تہذیب کو ختم کرنے کے اندر پہ، مثالی تہذیب۔ جو لفظ فرعون نے استعمال کیے تھے آج وہی بش استعمال کر، ہماری تہذیب، our way of life، اس کو برباد کرنے کے لیے فنڈامنٹلسٹ جو ہیں اس کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ واقعہ یہ ہے ویسٹ کھڑا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے بل پر، تہذیب ختم ہو چکی، برباد ہو چکی۔ جس عظیم مملکت کا صدر یہ کہے کہ ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی، تہذیب کے تو ختم ہو چکا، سنڈاس بن چکا، تہذیب کہاں ہے؟ خاندان کا ادارہ ختم ہو چکا۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ، دیٹس آل۔ بچہ بچے ذرا بھی ہو گئے جاؤ اپنے پاؤں پر، وی ڈونٹ او اینی تھنگ ٹو یو، بی آن یور اون فیٹ۔ کہاں تہذیب؟ پھر بڑھاپے میں سسکتے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو، کون دکھاتا ہے شکل اپنی؟ جب تم نے گھر سے نکال دیا تھا، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا، کیوں؟ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کرتا رہو بیٹھے ہوئے، کرسمس کے دن بھی کوئی نہیں آئے گا ملنے کے لیے تم سے۔ تہذیب تو اس طرح سے برباد ہو چکی، تباہ ہو چکی۔ ہاں ٹیکنالوجی کے بل پر کھڑا، لیکن کچھ تھوڑی سی یہ تازہ ترین جو صورتحال پیش آئی ہے لبنان کے اندر، ہلکی سی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی بھی فیل ہو سکتی ہے۔ یا تو یہ ٹیکنالوجی اس طرح استعمال ہو کہ بم جو ہیں کارپیٹ بمبنگ ہو جائے، کلسٹر بمبنگ کی، اور لبنان سے ایک ایک انسان ختم کر دیا جائے، تب تو ٹھیک ہے، حزب اللہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایسے تو بڑا مشکل ہے، آخر دنیا میں اور دوسری قوتیں بھی ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آخر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا تذکرہ ہر جگہ ہوتا ہے، ریسٹرکشنز ہیں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اتنے ایٹم بم ہیں کہ ایک دن میں 10 ایٹم بم بنائے تو لبنان کا تہس نہس ہو کر رہ جائے، ختم ہو جائے، حزب اللہ کا ایک نفس نہ بچے، اتنے ایٹم بم ہیں، اور کوئی عجب نہیں، تنگ آمد بجنگ آمد۔ مجھے تو اندیشہ یہ ہے جو کچھ ہوا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید اسرائیل کو جو تھوڑا بہت کچھ امن رائے عامہ کا کوئی خیال ہے دنیا کا، وہ سب کو توڑ تاڑ کے، توبہ کو توڑ تاڑ کے تھرا کے پی گیا۔ وہ جو جگر نے کہا تھا یہ سب توڑ تاڑ کے دفع کرو، جو ہونا ہو جائے گا، وی ہیو ٹو فنش ود دیم۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی جوش میں آ کر، وہ کتنا وقت لگے گا، وہ تھوڑا سا ہی جو چاہیے نا مواد، مسجد اقصی بھی گر جائے گی، حکومت الصخرہ بھی گر جائے گا، اور ایک طوفان کے مانند جو ہے اٹھیں گے عرب نوجوان، اور پھر جو کچھ ہوگا میں اس کا اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال اس وقت کا ہمارا مارکہ روح و بدن جو ہے، اس کے لیے اب ہمیں جو اصل ایمفیسس دینا ہے وہ قرآن پر دینا ہے۔ اس میں ہمارے 2 لیولز ہیں، ایک لیول ہے عمومی، عوامی درس قرآن۔ میں حیران ہوا 1920 میں یہ لفظ استعمال کیا تھا 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے، جب رہائی پا کر آئے ہیں مالٹا سے، جو دارالعلوم دیوبند میں 500 علماء کا ایک اجتماع ہوا، اور بڑے بڑے سب مولانا تھانوی اور مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا حسین احمد مدنی، سب کے سب لوگ وہاں کہا شیخ الہند نے، ہم نے تو اپنی اسیری کے دوران 2 سبق حاصل کیے۔
اس میں موجود تھے مفتی شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے، واقعہ لکھا ہے، وعدت امت نامی ان کی کتاب ہے، ان کے بیٹے پوتوں کی دکان ہے ادارہ اسلامیات، وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی، چھوٹی سی کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ استاذ العلماء، شیخ الشیوخ، عمر کے اس حصے میں آ کر ان 70s کوئی نئے سبق سیکھ کے آیا، ان کون سا سبق؟ تو سب گوش بر آواز ہو گئے۔ تو فرمایا ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے زوال کے 2 اسباب ہیں، ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا۔ نوٹ کیجیے الفاظ، کیا علماء نے قرآن کو ترک کیا ہے؟ کیا لاکھوں کی تعداد میں حفاظ نہیں ہیں؟ کیا رمضان مبارک میں مسجد تلاش کرنا حفاظ کے لیے مشکل نہیں ہو جاتا؟ لیکن فہم قرآن کہاں ہے؟ تفقہ قرآن کا کہاں ہے؟ تعویل قرآن کہاں ہے؟ عہد حاضر کے قرآن کی رہنمائی کہاں ہے؟ تو کہا ایک ہمارا قرآن کو ترک کر دینا، اور دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ لہذا میں تو فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ زندگی کے جتنے دن بھی بقایا ہے 2 ہی کام کروں گا۔ ایک تو یہ کہ گلی گلی ناظرہ قرآن پڑھانے کے مکتب کھول دیے جائیں، اور عوامی درس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو قرآن مجید کے علم اور ہدایت سے روشناس کرایا جائے، اور دوسرے آپس کے اختلافات کو نہ بھڑکایا جائے۔ مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حضرت نے جو 2 باتیں کہیں حقیقت میں وہ ایک ہی تھی۔ ہمارے آپس کے اختلافات کی شدت بھی قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا تو کیسے جمع رہو گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ اور وہاں جو لفظ استعمال کیا تھا اس کے لیے میں نے عوامی درس قرآن، عوامی ٹرین تو چلی تھی پاکستان بننے کے بعد، عوامی درس قرآن کا لفظ تو کبھی نہیں سنا۔ ہاں، اس کی عملی تفسیر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنے حقیر بندے کو توفیق دی۔ 500 700 افراد اتوار کی صبح کو جمع ہوتے رہے، قرآن، درس قرآن، کوئی فرقہ واریت نہیں، کوئی سیاست نہیں، دونوں چیزوں میں سے، نہ مذہبی فرقہ واریت نہ سیاست۔ سرکار